دوستوں آج ڈاکٹر عافیہ کو کون نہیں جانتا؟ کیا وجہ تھی کہ ڈاکٹر عافیہ کو اغوا کیا گیا اور اس وقت امریکہ کی جیل میں کس وجہ سے قید ہے، اور امریکہ کی عدالت نے کتنی سزا سنائی ہے، کتنی کاٹ چکی ہے اور کتنی رہ گئی ہے، اور عافیہ پر کس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے آج کی اس ویڈیو میں آخر انہوں نے ایسا کیا فارمولہ تیار کیا تھا جس سے امریکہ خوف زدہ تھا۔ اس سب کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی دنیا کی ذہین ترین خاتون تھی۔ ان جیسا دماغ شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ 2 مارچ 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ عافیہ نے امریکن ریسرچ MIT یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ عافیہ صدیقی اسٹوڈنٹ ویزے پر امریکہ پڑھنے گئی تھی۔ اگر شوق کی بات کریں تو ڈاکٹر عافیہ کو نہ ہی فلموں کا شوق تھا اور نہ ہی موسیقی کا، نہ ہی ناول پڑھنے کا شوق تھا، کسی بھی چیز کا شوق نہیں تھا۔ بس صرف 2 چیزوں کا شوق تھا، ایک پڑھائی اور دوسری اسلام کی خدمت۔ 1992 میں عافیہ صدیقی نے $5000 امریکن ایوارڈ جیتا اپنی ریسرچ کی وجہ سے۔ 1995 میں عافیہ صدیقی کی شادی ہو گئی امجد محمد خان سے، جو بعد میں CIA کا بہت بڑا ایجنٹ بن گیا تھا۔ عافیہ صدیقی کے 3 بچے تھے، محمد احمد جو 1996 میں پیدا ہوا، اور ایک بیٹی مریم، اور ایک تیسرا بیٹا سلمان جو 2002 میں پیدا ہوا، جو عافیہ صدیقی کے قید ہونے کے بعد اغوا بھی ہو گیا تھا۔ عافیہ صدیقی ایک نیرو سرجن تھی، بائیو کیمسٹری پر کام کر رہی تھی۔ اس کی ریسرچ اتنی زبردست تھی کہ امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدان بھی اس جیسی ریسرچ نہ کر سکے۔ امریکہ کو خطرہ تھا کہ عافیہ صدیقی پاکستان کے ساتھ ساتھ اسلام سے بھی گہرا تعلق رکھتی ہے، یہ ریسرچ بایولوجیکل ویپن بنانے کے کام آ سکتی ہے۔ عافیہ صدیقی امریکہ کی جنگ کے خلاف تھی جو افغانستان میں شروع کی ہوئی تھی۔ امریکہ کی پوری کوشش تھی کہ عافیہ صدیقی مسلمانوں کے خلاف کام کرے۔ عافیہ صدیقی نے مکمل طور پر انکار کر دیا۔ وہاں کے سائنسدانوں نے FBI کو رپورٹ دی کہ یہ ریسرچ امریکہ کے خلاف اگر استعمال ہو گئی تو امریکہ تباہ ہو جائے گا، اور اگر یہ پاکستان کے ہاتھ لگ گئی تو پھر بھی امریکہ کی تباہی ممکن ہے، کیونکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان میں رہنا چاہتی تھی، وہ پاکستان میں رہ کر کام کرنا چاہتی تھی۔ 2002 میں عافیہ صدیقی کو طلاق ہو گئی تھی، جس کے بعد اس کے سابق شوہر عافیہ پر الزام لگاتے کہ وہ ایک خطرناک خاتون ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہے۔ غیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کے باوجود اس نے اپنے بچوں کی مکمل کسٹڈی ڈاکٹر عافیہ کو دے دی۔ 2003 میں پرویز مشرف نے اپنی جنگ میں سب سے بڑی غلطی کی، جنرل ضیاء کی طرح امریکہ کو دھوکہ دے کر پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ اسی طرح اس کو بھی چاہیے تھا کہ عافیہ صدیقی کی حفاظت کرتے اور اس کی ریسرچ استعمال کرتے، پاکستان میں سائنٹسٹ تیار کرتے، مگر پرویز مشرف نے اسے امریکہ کے حوالے کر دیا، اور اس کا ذکر اپنی کتاب میں کر چکا ہے، اور بتاتا ہے کہ امریکن نے ان کو ریوارڈ بھی دیا تھا۔ 5 سال تک کسی کو پتہ نہیں چلا عافیہ صدیقی کہاں ہے۔ اس کے پیچھے اسرائیلی اور بھارتی بھی تھے۔ جب عافیہ صدیقی کو جیل تک پہنچا دیا تو اس کے ساتھ MIT یونیورسٹی میں پڑھنے والے یہودی، بھارتی اور اسرائیلی اسٹوڈنٹ کو بھیجا گیا کہ عافیہ صدیقی کے پاس جائیں اور ان سے سوالات اور جوابات کریں تاکہ عافیہ صدیقی سے تمام ریسرچ لے لیں۔ عافیہ صدیقی ساری حقیقت سے واقف تھی، جس کی وجہ سے انکار کر دیا اور سوچا کہ اگر یہ ریسرچ ان کو مکمل مل گئی تو ایک خطرناک ہتھیار بنا کر دنیا کو تباہ کر دیں گے۔ انہوں نے عافیہ صدیقی کو اتنا ٹارچر کیا کہ گرام جیل سے آنے والے قیدی بتاتے ہیں کہ ایک عورت کی چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، آوازوں نے ہمیں ذہنی مریض بنا دیا ہے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ جب وہ ریسرچ لینے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے عافیہ صدیقی کو ذہنی مریض بنا دیا اور اس کا ریپ ہوا۔ دنیا میں شاید ہی کسی کے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہو، مگر اس نے اپنا منہ نہیں کھولا اور ریسرچ امریکہ کے ہاتھ نہیں لگنے دی۔ 2010 میں امریکن عدالت میں سماعت ہوئی اور ڈاکٹر عافیہ کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ان کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، بازو پر زخم تھے اور زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، اور وہاں ان کے بھائی بھی موجود تھے، لیکن انہیں ڈاکٹر عافیہ سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ اس پیش کے دوران تمام ثبوت ڈاکٹر عافیہ کے حق میں تھے۔ میڈیکل رپورٹس گواہ تھی کہ ان پر کس قدر تشدد کیا گیا، لیکن ان سب کے باوجود ڈاکٹر عافیہ کو 86 سال کی قید سنا دی گئی، اور آج ڈاکٹر عافیہ امریکہ کی FMC کارسویل جیل میں ہے، جسے جہنم کے گڑھے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ جیل باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کٹی ہوئی ہے، وہاں ان پر جسمانی تشدد، جنسی زیادتی اور ہر طرح کا ظلم کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے بھیجے کے خط بھی واپس کر دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے مسلسل کوشش کرتی رہی۔ حال ہی میں ڈاکٹر فوزیہ اور مشتاق احمد ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کے لیے امریکہ روانہ ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کے اغوا کے 20 سال بعد ان کی بہن ان سے ملنے گئی
تو ان سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ کمرے کے ایک حصے میں قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ تھی اور دوسری طرف ڈاکٹر فوزیہ اور مشتاق احمد، اور ان کے درمیان شیشے کی دیوار تھی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی اور وطن واپسی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو کامیاب کرے اور ہمیں اپنے عظیم لوگوں کی قدر کرنے والا بنائے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کر دیا جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔